پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہاولپور کا ایک نواب تھا، اس نے ارادہ کیا کہ ایک مدرسہ بنواتے ہیں اور وہ کام شروع کرا دیا۔ پھر اس نے وہاں کے مقامی علماء یعنی کہ وہاں کے جو عالم دین تھے جس جگہ پر وہ مدرسہ بن رہا تھا، ان سے پوچھا کہ مدرسہ تو میں بنوا دوں گا یا بنوا رہا ہوں، لیکن یہ کامیاب کس طرح ہوگا؟ کامیاب سے مراد آپ کوئی نئی بلڈنگ، کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح کسٹمر آئیں گے، اسی طرح یہ مدرسہ تو بن جائے گا لیکن طالب علم کس طرح آئیں گے اور کس طرح یہ نظام چلے گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ مدرسہ آپ بنوا لیں، اس کے بعد ایک شخصیت کا نام بتائیں گے، آپ انہیں بلا لیجئے گا، جب وہ آ جائیں گے تو یہ مدرسہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نواب نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مدرسے کی تعمیر چلتی گئی۔ چلتے چلتے ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب وہ مدرسہ مکمل ہو گیا۔ اب عمارت کے پورے ہونے کے بعد اس نواب نے پوچھا کہ اب بتاؤ وہ شخص کون ہے وہ شخصیت کہ جنہیں بلانے سے اس مدرسے کا یعنی کہ نظام چل جائے گا۔ اور نواب کیونکہ ذرا پیسوں کو زیادہ وقت دیتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ پیسوں سے سب کچھ مل جاتا ہے، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہیرا تم ڈھونڈ لینا، دام ہم لگائیں گے، یعنی دنیاوی بات، جیسے انسان ہر چیز کو پیسوں میں تول رہا ہوتا ہے۔ اب نواب نے پوچھا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ تو ان علماء نے بتایا اس شخص کا نام قاسم نانوتوی ہے اور وہ دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں۔ اس پر نواب نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو حضرت ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ عالم دین نے بتایا کہ ان کی تنخواہ 4 یا 5 روپے ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، اس وقت یہ ایک معقول رقم تھی، آپ کہہ لیں کہ جس سے اخراجات پورے ہو جایا کرتے تھے، اور اتنی ہی تنخواہ اس وقت لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس نواب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جا کر ان عالم دین سے کہو کہ نواب صاحب نے 100 روپے کا پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو مہینے کے 100 روپے ادا کریں گے۔ اب وہاں کے علماء بھی کافی خوش ہو گئے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اب 100 روپے ظاہر ہے اب تو وہ ضرور آئیں گے، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ ضرور تشریف لائیں گے اور مدرسے کا سسٹم اچھا چل جائے گا۔ وہ وہاں سے چلے اور جا کر دارالعلوم پہنچ گئے۔ اب مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اکرام کیا، ان کی جیسے خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کا خیریت سے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اس طرح ایک نیا مدرسہ بنایا ہے، آپ وہاں چلیے۔ اور پھر انہیں نواب کا پورا پیغام سنایا کہ اس طرح نواب صاحب نے آپ کے نام 100 روپے کا پیغام بھیجا ہے کہ آپ وہاں آ کر پڑھائیں، آپ کو 100 روپے ہم مہینے کی تنخواہ دیں گے۔ اب حضرت نے آگے سے بہت ہی پیارا جواب دیا جو کہ آپ کے اور میرے انشاءاللہ ایمان کو تازہ کرے گا۔ وہ جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر میری اگرچہ 5 روپے تنخواہ ہے، اس 5 روپے تنخواہ میں سے 3 روپے میرے اخراجات کے ہوتے ہیں، ان 3 روپے سے میں اپنے ذاتی اخراجات پورے کرتا ہوں، اور باقی جو 2 روپے بچتے ہیں انہیں میں غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کرتا ہوں۔ اگرچہ میں وہاں چلے جاؤں گا، جا کر وہاں مجھے 100 روپے تنخواہ ملے گی، تو اس تنخواہ میں سے میرا خرچہ تو وہی 3 روپے رہے گا۔ اب باقی جو 97 روپے بچیں گے ان کو غریبوں میں یا مسکینوں میں بانٹنے کے لیے مجھے پورا دن لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سے لوگ ہوں جنہیں میں وہ دوں، جو ضرورت مند لوگ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میری پڑھائی میں یعنی پڑھانے میں خلل آئے گا اور میں صحیح طرح دین کی تعلیم نہیں دے سکوں گا۔ اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر دی۔ اب یہ ایک ایسا جواب تھا جس کو سن کر وہ عالم بھی حیران ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جب اس نواب تک بھی یہ پیغام پہنچا ہوگا تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات نقش ہو گئی ہوگی کہ ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، اور دین اسلام میں تو پیسوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے مسبب الاسباب ہیں، ہر شے، تمام اسباب اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان اس چیز پر کامل ہونا چاہیے کہ سبب سے نہیں، اللہ پاک سے ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان پختہ فرما دے۔ پیارے مسلمانوں، دراصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، انہیں بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا، ہمیں بھی پیارے مالک و مولا نے پیدا فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے کام دیکھیں کتنے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم کیونکہ اپنی اصلیت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جو ہمارے رہنما تھے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو کتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کون سا فرض ہے، حالانکہ ہمیں کیا پتا کہ ان کا کتنا اجر ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور سیدھے رستے پر چلا دیں، آمین ثم آمین۔